اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں پیدا فرمایا اور ہماری طبیعت کے اندر اس چیز کو رکھا ہے کہ ہمارے طبیعت میں احساس ہے، جذبات ہے۔ اگر کوئی روتا ہے تو ہمیں بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے دکھتا ہے اور ہمارے دل میں بھی ایک بے چینی، بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں ہم شریک ہونے کو اپنے لیے بھی خوشی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک انسانی طبیعت ہے اور انسانی طبیعت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ اکیلا رہنا پسند نہیں کر سکتا۔ اس کو ایک خاندان چاہیے، ایک معاشرہ چاہیے، ایک تہذیب چاہیے، ایک ثقافت چاہیے۔ تو اسی میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے عبادت کے طور پر بھی رکھ دی ہیں، جیسے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے، خاندان کو اچھی طرح رکھنے، اس کے نان و نفقہ اور اس کے خرچے کو اچھی طرح پورا کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جہاں انسانی ضرورتیں ہیں، وہیں پر اللہ رب العزت نے ان سب کو عبادت بھی قرار دیا ہے۔ ایک انسان پیدا ہو کر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر آتا ہے، اس کی تمنائیں، اس کے شوق، اس کے جذبات انگڑائیاں لینے لگتے ہیں اور اس کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم اپنی مرضی سے، اپنے ماں باپ کی مرضی سے، اپنے خاندان کی مرضی سے تم جہاں پر پسند کرو وہاں پر تم شادی کر سکتے ہو۔ ضروری یہ ہے کہ تم اس کے مہر کو ادا کرو اور اس کی ضرورت کا خیال رکھو، اور جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم پہنو اسے پہناؤ، اس کا تمہارے اوپر ضروری حق ہے۔ لیکن یہ زندگی کا ایک خاصہ ہے کہ جہاں پر برتن بہت زیادہ ہو تو وہاں پر کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے۔ اسی طرح جہاں پر مختلف طبیعتوں کے لوگ رہتے ہوں، جیسے وہ باپ کی شکل میں ہو یا ماں کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو یا شوہر کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو یا بچوں کی شکل میں ہو، سب کی طبیعتیں چونکہ مختلف ہوتی ہے تو لڑائی جھگڑا ہو جانا، دل کی ناچاکی کا ہو جانا، ذہن کے اندر کچھ ناگفتہ بھی حالات کا پیدا ہو جانا یا کسی کے بارے میں برا سوچنے لگ جانا، یہ سب طبیعت کا حصہ ہے۔ لیکن آپ جب اس کی اہمیت کو اور اس کی حقیقت کو سمجھیں گے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا ہونا فطری تو ہے، لیکن ایک انسان ہے جو ان سب سے نمٹ کر ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ والا، پاؤں والا، آنکھ والا پیدا فرمایا اور ہمارے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں۔ ان سارے اعضاء کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اعضا جو کام کر سکتا ہے، ایک عضو جو کام کر سکتا ہے، دوسرا عضو وہ کام نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا کہ دونوں میں ضد ہے، دونوں میں مختلف صفات ہے۔ ایک عضو سے جو صفت پوری ہو سکتی ہے، دوسرے عضو سے وہ صفت پوری نہیں ہو سکتی۔ مان لیجئے ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، پکڑنے کا کام اب منہ نہیں کر سکتا۔ منہ کا کام چکھنا ہے تو چکھنے کا کام پاؤں نہیں کر سکتا۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے تو کان یہ کام نہیں انجام دے سکتا، اور جو کان کا کام ہے وہ آنکھ نہیں انجام دے سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے سب کی طبیعت الگ رکھی ہے اور مختلف طبیعتوں کی حامل چیزوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارا یہ جسم بنایا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ سب کی طبیعتیں مختلف، سب آپس میں ایک دوسرے کے ضد، ایک دوسرے کے اپوزٹ، لیکن جب سر پر کسی کے چوٹ لگتی ہے تو چوٹ تو سر پر لگی، لیکن آنسو نکلا آنکھ سے، ہاتھ نے دوائیں لی، پاؤں ڈاکٹر کے پاس چل کر گیا۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی؟ یہ ساری اس لیے ہوئی کہ سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں، ایک دوسرے کے غم میں، ایک دوسرے کے معاملے میں شریک ہے۔ اور یہ شریک کیوں ہے؟ شریک اس لیے ہے کہ ان سب کو اللہ رب العزت نے جوڑ کر رکھا ہے اس چیز کے ذریعے جو ہمارے جسم کے اندر ہے، مطلب روح۔ جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، اس وقت تک ہمارے جسم کے کسی بھی حصے میں چوٹ لگتی ہے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ سر کو چوٹ لگی ہے، پاؤں کیوں محنت کرے، ہاتھ کو چوٹ لگی ہے، سر کیوں محنت کرے، منہ کیوں محنت کرے، کان کیوں محنت کرے، ایسا نہیں سوچا جاتا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے خاندان میں کسی کو باپ بنایا، کسی کو ماں، کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، کسی کو شوہر، کسی کو بیوی۔ یہ سب مختلف ہے، سب کے مختلف اپنے اپنے کام ہیں۔ جو باپ ہے، باپ کا درجہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، لیکن جو بیٹا ہے، بیٹے کا درجہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ یہ ایک طبیعت ہے۔
لیکن ان سب مختلف چیزوں کو اگر آپ جوڑ کر رکھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ جوڑ کر رکھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے جوڑ کر رکھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے۔ اس دین اسلام کے اندر ہر ایک کے حقوق بتلا دیے ہیں۔ باپ کے کیا حقوق ہے، ماں کے کیا حقوق ہے، شوہر کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، بچوں کے کیا حقوق ہے۔ ان سب کو جب تک آدمی ادا کرتا رہے گا اس وقت تک گھر کے اندر شانتی، امن، چین، سکون، یہ ساری چیزیں رہیں گی۔ لیکن اگر آدمی اللہ رب العزت کی شریعت کو چھوڑ کر دوسری چیزیں اپنی طرف سے گڑھ کر اپنے اصول پیدا کر کے گھر کے اندر لائے گا تو گھر نہیں چل سکتا، گھر اچھا نہیں رہ سکتا، گھر امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی شریعت کو چھوڑ کر وہ اپنی چیزیں نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بات اور سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہر دو چیز کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز پیدا فرمائی ہے۔ مان لیجئے آپ کو ایک اینٹ سے دوسری اینٹ کو جوڑنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیچ میں ایک تیسری چیز سیمنٹ لگاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک لکڑی کو دوسری لکڑی کے ساتھ جوڑنا ہے تو بیچ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک کیل ٹھوکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ سے جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز لائی گئی، ایک لکڑی کو دوسری لکڑی سے جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز لائی گئی۔ اسی طرح ایک کاغذ کو دوسرے کاغذ سے جوڑنے کے لیے ایک گم، ایک گلو کی ضرورت رہتی ہے تو ایک تیسری چیز لائی گئی۔ تو اسی طرح دو دل ہے، اس کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز لائی جائے گی، وہ ہے ہمارا دین اسلام، ہماری شریعت، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا احکام۔ جب تک آپ یہ نہیں لگائیں گے، جب تک آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ دل مل جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر ایک کے کچھ حقوق بتلائے۔ یہ مردوں کی مجلس ہے، یہاں سارے احباب ایسے ہیں جو ایک ذمہ دار شخص کی طرح ہے، لہذا ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے گھر کو چلانے کے لیے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے ایک بیوی کو اور ایک گھر کے افراد کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری احادیثیں بتلائی ہیں، وہیں پر اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک کے اندر بھی بہت ساری آیتوں کے اندر تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے تو نکاح کا جو لفظ ہے وہی بہت پیارا ہے، یعنی ایک رشتے کو دوسرے رشتے کے ساتھ جوڑ دینا، ایک دل کو دوسرے رشتے کے ساتھ، دوسرے دل کے ساتھ جوڑ دینا صرف اللہ کے نام پر۔ یہ تو ہم ایک عام مفہوم سمجھتے ہیں، لیکن لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اس کا جو مفہوم آپ سمجھیں گے آپ حیرت کریں گے کہ نکاح کا اتنا پیارا معنی ہے۔ نکاح کے اندر بہت سارے معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ لکھا ہے نکح المطر الارض، یعنی بارش کا پانی جو زمین کے اندر گرتا ہے، بارش کا پانی جو زمین کے اندر گرتا ہے اور زمین اسے وہ جذب کر لیتی ہے، پھر جذب کرنے کے بعد آپ چاہو کہ بارش کا پانی میں الگ کر دوں اور زمین کے ذرات میں الگ کر دوں، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح ایک معنی لکھا ہے نکح النعاس عینین، یعنی آنکھ کے اندر نیند ایک الگ چیز ہے اور آنکھ یہ الگ چیز ہے، لیکن دونوں کو آپ جوڑ دیں گے تو انسان سو لیتا ہے، انسان آرام کر لیتا ہے، اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر میں چاہوں کہ جس وقت مجھے نیند آ رہی ہو اور میں نیند کو ایک مجسم شکل کے اندر الگ کر دوں اور آنکھ کو الگ کر دوں، کیا آپ کر کے بتا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح نکاح کا معنی ہے کہ ایک جسم کو دوسرے جسم کے ساتھ، ایک رشتے کو دوسرے رشتے کے ساتھ، ایک دل کو دوسرے دل کے ساتھ جو جوڑ دیا گیا صرف اللہ کے نام پر، پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے ختم کر دے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ روم 21ویں پارے کے اندر ایک بہت عجیب بات ارشاد فرمائی، یعنی اللہ رب العزت نے بڑی بڑی چیزیں قدرت کی نشانیوں کے طور پر بتلائی ہیں، اور خاندان میں بھی بہت بڑے بڑے رشتے، ماں باپ کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ، جنت کا دروازہ ہے باپ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اتنا بڑا رشتہ اور اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے دیا ماں باپ کو۔ لیکن اس کے باوجود رشتوں کے اندر جس کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانی بتلایا، معمولی بات نہیں، بڑے بڑے پہاڑ جہاں قدرت کی نشانی، بڑے بڑے سمندر کے اوپر کھڑے ہوئے جہاز قدرت کی نشانی، وہیں پر ماں باپ کا رشتہ قدرت کی نشانی نہیں بلکہ میاں بیوی کا رشتہ قدرت کی نشانی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں میں سے تم کو بیویوں والا بنا دیا اور پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان محبت، الفت، رحمت اور سکون کا ذریعہ میں نے ڈال دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے، لہذا اتنی بڑی چیز کو آدمی معمولی سمجھ کر ایک زندگی کو خراب کر لے اور اس کی کوئی اہمیت کو نہ سمجھے، یہ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اسی رشتے کو کتنا پیارا نام دیا،
فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا لباس کے بارے میں کہ لباس کے کیا فائدے ہیں. فرمایا وانزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. سوآتکم وریشا یعنی لباس کے دو فائدے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. ایک تو تمہارے عیبوں کو یہ چھپاتا ہے, دوسرا کیا کرتا ہے تمہارے لیے یہ زینت کا باعث ہے. اور اسی لباس کے بارے میں فرمایا کہ بیوی مرد کے لیے اور مرد بیوی کے لیے لباس ہے. یعنی جس طرح کوئی انسان عیب سے پاک نہیں ہو سکتا تو مرد بھی بے عیب نہیں ہو سکتا, عورت بھی بے عیب نہیں ہو سکتی. مرد کو چاہیے کہ بیوی کے عیب کو چھپائے اور بیوی کو چاہیے کہ عورت کے عیب مرد کے عیب کو چھپائے. پھر اسی طرح لباس کا دوسرا فائدہ کیا ہے, زینت ہے. مطلب بیوی کے اندر یقیناً ساری برائیاں نہیں ہیں اور ساری خوبیاں نہیں ہیں. جو اس کی خوبی کی چیز ہو اس کو بیان کرے, اس سے فائدہ اٹھائے. اسی طرح مرد کے اندر بھی یہی معاملہ ہے, جو اس کی خوبی کی چیز ہو اس سے فائدہ اٹھائے, برائی کی چیزوں کو نظر انداز کرے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. پھر اسی طرح قرآن پاک کے علاوہ حدیث پاک کے اندر آپ غور کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں عورت کے بارے میں خیر کی, بھلائی کی, کہ ان کے ساتھ تم اچھے سے پیش آنا, تم ان کو مارنا مت غلاموں کی طرح, تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور جو پسلی کا سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ چیز ٹوٹ جائے گی, اور اگر اس کو اسی حالت پر چھوڑ دو گے تو بدستور جس طرح پہلے ٹیڑھی تھی اسی طرح ٹیڑھی رہے گی. لہذا آدمی کا تقاضا یہ ہے, مرد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا رہے, بھلائی کے معاملات میں دین کی صحیح تعلیم دے, اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو پیش آئے, پھر اسی طرح اس کے حقوق کو بھی اچھی طرح ادا کرتا رہے. ایک بات جو بہت اہم ہے, حدیث پاک کے اندر تو نہیں ہے لیکن بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت حکیم اختر صاحب, آپ سبھی لوگ ان کا نام سنے ہوں گے. وہ بہت عجیب و غریب بات کرتے ہیں, آپ دل کے کانوں سے اسے سنیں. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی جوانی کے نشے میں, اپنے پیسے کے متنگ میں اور اپنی زندگی کے لاشعوری میں اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں, اپنی بیوی کو مارتے ہیں, اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, اگر شریعت کے مطابق کر رہے تھے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر شریعت کے مطابق آپ نہیں کر رہے تو کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ایسے شوہروں کو ایسی لا علاج بیماری ہو جاتی ہے, یا تو وہ مرنے کی تمنا کرتے ہیں یا تو اس درد سے, اس بیماری سے کرا کرا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. اس لیے عورتیں اپنے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے پیچھے بہت سارے غموں کو چھپا لیتی ہے اور اپنا غم اللہ کے سامنے رکھتی ہے. لہذا اس معاملے میں ضرور ہمیں سوچنا چاہیے اور گھروں کے ماحول کو اچھا سے اچھا بنانے کی فکر کرنا چاہیے. جب ہم بڑے ہو کر لڑیں گے ہمارے بچے بھی وہی سیکھیں گے اور یہی چیز ان کے خاندانوں کے اندر, ان کے نسلوں کے اندر اور ان کے عادتوں کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں دعا سکھلائی ہے وہیں اللہ رب العزت نے ایک دعا بہت ہی پیاری سکھلائی ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اے اللہ میری اولاد کو اور میری بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ نہیں کہا فرمانبردار بنا, یعنی جو وہ کام کرے میری طبیعت خوش ہو جائے, جو مجھ سے وہ بولے میں اس سے پرسکون ہو جاؤں. یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بہت اونچا درجہ ہے جو فرمانبردار سے بھی بہت اونچا درجہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ دعا پڑھنے والا اور ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.